اللہ الرحمن الرحیم۔ چند تصویریں سیرت کے البم سے۔ محترم خورب جہاں برات کی نہایت پسند کی جانے والی مقبول عام تحریر ہے۔ انہوں نے روایتی بیان سیرت سے ہٹ کر ایک منفرد انداز اختیار کیا۔ دل نشیب پیرائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں سے سب سے بڑی سنت اللہ کے بندوں تک اس کی بندگی کا پیغام پہنچانے کی سنت کی طرف متوجہ کیا ہے۔ انہوں نے چند حیات طیبہ کے مناظر کا انتخاب کر کے ان تصویروں میں سے سیرت کا جو مرکب تیار کیا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ چند تصویریں۔ میرے پاس ایک بڑا پیارا سا البم ہے۔ بات یہ ہے کہ میری نظر کسی بہت خوبصورت تصویر پر پڑتی ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ یہ ہمیشہ میرے پاس رہے۔ اپنے پاس رکھنے کی خاطر میں اسے اپنے البم میں لگا لیتا ہوں۔ ایسی چند تصویریں، حسینوں کی تصویریں بہت دنوں سے جمع کر رہا ہوں۔ اب تک میرے البم میں میری پسند کے حسن و جمال کے بے شمار مرکب آویزاں ہو چکے ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ آج یہ البم کھول کر چند تصویریں آپ کو بھی دکھاؤں، آپ کے لیے بھی لذت نگاہ کا سامان کروں۔ شاید کہ یہ دل ربا صورتیں آپ کی نگاہوں میں سما جائیں، آپ کا دل ان کے حسن و جمال کا اسیر ہو جائے، ان میں اٹک کر رہ جائے اور آپ کا دل بھی ان کی محبت سے بھر جائے۔ پھر یہ آپ کے دل میں بھی اتر کر بسیرا کر لیں، نقش ہو جائیں۔ آپ جب جھانک کر دیکھیں، خود اپنے آپ سے بھی قریب ہوں تو ان کو قریب پائیں۔ جب چاہیں ان سے لذت نظارہ اور عشرت قلب کا سامان کریں۔ کیا عجب کہ ان کو دیکھتے دیکھتے، ان سے محبت کرتے کرتے آپ خود بھی ان حسین پیکروں کے سانچہ میں ڈھلنا شروع ہو جائیں جن کی عکاسی یہ تصویریں کرتی ہیں۔ اگر یہ تصویریں آپ کو پسند آ جائیں تو شوق سے آپ کی نظر ہیں، آپ ان کو سینے سے لگائیں، دل میں بٹھائیں، اپنے البم میں سجائیں۔ آپ کو دے دینے سے میرے پاس کوئی کمی نہ ہوگی، نہ میرا البم خالی ہوگا۔ آپ کو لینے کے لیے کسی مشینی کیمرہ کی ضرورت پڑے گی، نہ فلم اور پلیٹ کی، بس آپ کی آنکھ کا کیمرہ اور دل کی فلم کافی ہوگی۔ یہ تصویریں ہی کچھ ایسے نرالے انداز کی، ہر چیز نرالی۔ میرا یہ البم بڑا انوکھا اور نرالا البم ہے، عام البموں سے بالمختلف۔ اس میں دبیز اور خوبصورت اوراق نہیں، نہ اس کی کوئی مزین جلد ہے۔ یہ کوئی ساکت اور بے جان البم بھی نہیں ہے، یہ ایک مسلسل متحرک البم ہے۔ کسی لمحہ نہ جامد ہوتا ہے، نہ سرد پڑتا ہے۔ اس میں تصویریں گرمی نفس اور سوزش جذبات سے چسپاں کی جاتی ہیں، زندگی کی دھڑکنوں کے فریم میں آویزاں ہوتی ہیں، گردش خون سے اس کے اوراق الٹتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا نرالا البم کون سا البم ہو سکتا ہے؟ یہ البم میرا دل ہے، میری ساری ذات کا مرکز۔ رگ و ریشہ میں ہر چیز یہیں سے پمپ ہوتی ہے، محبت ہو یا نفرت، عزم ہو یا پست ہمتی، اس کے اوراق انگنت ہیں، اس کا مقدور دوام خلود ہے۔ وہ حسن و جمال بھی بڑے نرالے انداز کا ہے جس کو ان تصویروں نے محفوظ کر لیا ہے، اور تصویریں خود بھی نرالی ہیں۔ ویسے اس دنیا میں حسن اور خوبصورتی کی کیا کمی؟ اس کا بنانے والا رحمان ہے، رحیم ہے، جمیل ہے، مصور ہے۔ پتھر کی رنگ برنگی اور کوتاہ بالا چٹانوں کو دیکھیے، کھلتے مہکتے پھولوں اور پتیوں کی بہاروں پر نظر ڈالیے، آسمان پر جڑے جگمگاتے ستاروں کی طرف نگاہ کیجیے، زمین کے وسیع اور مرصع فرش پر چلیے، فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندوں اور زمین پر چلنے والے جانوروں پر نگاہ ڈالیے۔ اس نے ہر جگہ حسن و جمال سمو دیا ہے، ہر چیز کو خوبصورت بنایا ہے اور بڑی فیاضی سے بنایا ہے، اور ہر سو حسن پھیلا دیا ہے۔ جدھر نگاہ کیجیے حسن و جمال کا پیکر ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے کیا چیز سب سے زیادہ حسین و دل ربا لگتی ہے، جس پر نگاہ پڑے تو ہٹنے کا نام نہ لے، دل آ جائے تو دل سے اتر کر نہ دے۔ مجھے تو سب سے زیادہ خوبصورت اچھا انسان لگتا ہے، اس کا اچھا کردار اور اچھا اسوہ لگتا ہے۔ اس حسن کی رعنائی اور دل ربائی کے کیا کہنے۔ اب آپ ہی بتائیے کہ اس سے زیادہ حسین اور کون ہوگا، اس کی تصویر سے زیادہ خوبصورت اور کس کی تصویر ہوگی؟ جس سے بہتر انسان پر نہ آج تک آسمان نے سایہ کیا، نہ زمین نے اس کے لیے نگاہوں کو فرش راہ کیا۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ وہ اپنے کمال میں انتہائی بلندی تک پہنچ گئے، ان کے جمال کی جگمگاہٹ سے سارے اندھیرے چھٹ گئے، ان کی ہر خصلت حسن کا پیکر بن گئی۔ ان پر اور ان کی آل پر درود بھیجو۔ حسن و جمال کا نرالا پن تو آپ نے دیکھا،
اب ذرا تصویروں کا نرالہ پن ملاحظہ کیجیے۔ جس زمانے کی تصویریں میں آپ کو دکھانے چلا ہوں اس زمانہ میں کیمرہ نہ ہوتا تھا، کاغذ اور پتھر پر ہاتھ سے نقاشی ہوتی تھی۔ اب تو کیمرہ، ویڈیو کیمرہ بھی آ گیا ہے۔ اس زمانے میں یہ مشینی آلات ہوتے بھی تو جو تصویریں وہ محفوظ کرتے ان کا حسن و جمال اس طرح میرے دل و نگاہ میں نہ سماتا۔ کیمرے کی تصویر ایک ساکت بے جان تصویر، اس سے میں کیا دل لگاتا۔ مووی کیمرہ کی تصویر متحرک تو ہوتی، کوئی چلتا پھرتا بات چیت کرتا تو دکھائی دیتا، لیکن گویا کہ کٹ پتلی حرکت کر رہی ہے، جذبات اور تاثر کی حرارت سے بالکل خالی۔ میرے دل کے البم میں جو تصویریں لگی ہیں وہ الفاظ سے کھینچی گئی ہیں۔ میں نے جو تصویریں خود کھینچ کر اپنے البم میں لگائی ہیں وہ میری نگاہ کی عکاسی کی مرہون منت ہیں، لیکن جو تصویریں میں آپ کو دکھانے چلا ہوں ان کی نقاشی اس پیکر حسن و جمال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے کی ہے، اپنے زندہ اور خوبصورت الفاظ میں۔ لفظوں کی تصویر کی بات ہی اور ہے، نگاہوں کے سامنے بھی عیاں ہو جاتی ہے، دل میں بھی اتر جاتی ہے، جذبات کو بھی مرتعش کر دیتی ہے، دل کی دھڑکن بھی بڑھا دیتی ہے، خون میں حرارت اور قلب میں اطمینان پیدا کرتی ہے۔ ایسی تصویر سے زیادہ دلکش اور دل نشیں، پرکشش تاثر و تاثیر سے لبریز تصویر اور کون سی ہوگی؟ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ مجھے یہ تصویریں بہت پیاری لگتی ہیں، مجھے ان سے بہت محبت ہے۔ میری آرزو اور خواہش ہے کہ آپ کو بھی ان سے اس طرح محبت ہو جائے، بلکہ میری محبت سے بھی زیادہ، اور ہمیشہ رہے۔ محبت ہی زمان و مکان کے فاصلے مٹا کر محبوب سے قریب کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ جو مجسمے محبت و رحمت تھے اور جن کی چند تصاویر آج میں آپ کی نظر کرنے چلا ہوں، انہوں نے خود ہی یہ خوشخبری دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے ایک ساتھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، دل میں ایک خلش تھی، وہ بیان کی، یہ خلش ہم سب کے دل میں ہے، مگر اب پوچھنے کا موقع تو نہیں۔ اس شخص نے گویا ہم سب کی طرف سے پوچھ لیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جس نے لوگوں سے محبت کی لیکن ان تک نہ پہنچ سکا، نہ صحبت ملی، نہ ملاقات ہوئی، نہ عمل میں ان کے قریب پہنچے، فاصلے زمان کے بھی رہے اور مکان کے بھی اور علم و عمل کے بھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، المرء مع من احب، بخاری مسلم۔ آدمی اس کے ساتھ ہے جس سے اس نے محبت کی۔ یہ ساتھ اور قرب اس دنیا میں تو ہے ہی، اگر آپ کو شبہ ہو تو محبت کر کے دیکھ لیجئے کہ زمانہ اور فاصلہ کا بعد کس طرح مٹ جاتا ہے، لیکن اس دنیا آنے والی اور ہمیشہ رہنے والی دنیا کے لیے بھی یہی بشارت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور ساتھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ایک اور شخص نے آپ سے پوچھا، قیامت کب ہوگی؟ آپ نے فرمایا، پوچھ تو رہے ہو لیکن اس کے لیے تیاری بھی کی ہے؟ بولا، ما عادت لها الا انی احب للہ ورسولہ، تیاری تو میں نے کچھ نہیں کی لیکن بس اتنا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انت مع من احببت، تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہے، بخاری مسلم۔ بتائیے اس سے زیادہ خوشی اور شادمانی کا سامان اور کس بات میں ہو سکتا ہے؟ خود اس زمانے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے، لوگوں نے یہ خوشخبری سنی تو ایسے خوش ہوئے کہ اسلام لانے کے بعد کسی بات سے نہ ہوئے تھے۔ یہ حضرت انس کا بیان ہے۔ اب ہمارے زمانے میں تو ہم جیسے درماندہ و عاجز، ناقص و ناکارہ انسانوں کے لیے جو آخرت کی تیاری میں بالکل ہی پیچھے رہ گئے ہیں، تسلی و اطمینان اور مسرت و خوشی کا سامان واقعی اس بات سے بڑھ کر اور کس بات میں ہو سکتا ہے؟ بس محبت کریں تو اللہ کا ساتھ بھی ملے گا، اس کے پیارے رسول کا بھی، اور دونوں کے سہارے چاہنے والوں اور ان دونوں کے سہارے چاہنے والوں کا بھی۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تو ہمارے درمیان موجود نہیں، لیکن آپ کی جیتی جاگتی چلتی پھرتی تصویر ہمارے پاس ہے، پوری زندگی کی تصویر، اس لیے کہ آپ کا اسوہ ہمارے پاس ہے۔ اگر ہم اس اسوہ کی ایک ایک ادا اور اس کے ایک ایک نقش سے محبت کرنے لگیں، اس پر اپنی نگاہیں جما لیں، اسے اپنے دل میں بٹھا لیں اور اس جیسا بننے کی کوشش میں لگ جائیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم اس خوشخبری کے مستحق نہ قرار پائیں۔ اگرچہ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نہیں بیٹھ سکتے، لیکن اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم کی چاپ سن سکیں گے، اور آخرت میں تو ضرور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان آنکھوں سے دیکھیں گے اور آپ کی صحبت کی سعادت سے سرفراز ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک بات ضرور ہے، جو تصویریں میں آپ کو دکھانے چلا ہوں ان کو دیکھنے میں صرف لطف و لذت نہیں، درد و غم کی لہریں بھی ہیں۔ یہ لہریں میرے دل کے اندر اٹھتی ہیں اور ان کی کسک آپ بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ درد اور کسک کیوں؟
وجہ یہ ہے کہ جب میں ایک طرف ان تصویروں کو دیکھتا ہوں، دوسری طرف اپنے آپ پر نظر ڈالتا ہوں، اپنی زندگی کو دیکھتا ہوں، تو مجھے ان دونوں میں اتنا نمایاں تفاوت بلکہ تضاد محسوس ہوتا ہے کہ بے اختیار میرا دل غم و اندوہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ غم و اندوہ اس بات کا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا دل محبت سے خالی ہو، جب ہی تو میں ان تصویروں کے حسن و جمال سے آنکھیں بند کر کے نامعلوم کن راہوں پر دوڑتا چلا جا رہا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس انسان صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب سے محروم ہو جاؤں، دور کر دیا جاؤں، جس سے محبت کا دعویٰ ہے، جس کے پیچھے چلنے کی آرزو میرے دل میں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان تصویروں کے ساتھ یہ درد و غم بھی آپ کی نظر کروں۔ آپ تصویریں لے کر جائیں تو یہ درد و غم بھی ساتھ لے جائیں۔ آپ شاید کہیں کہ درد و غم تو کوئی تحفہ نہ ہوا، تحفہ تو وہ ہے جو خوشی اور مسرت کو ساتھ لائے۔ لیکن جس غم کی کثرت میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اس کے بارے میں اتنی بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آج آپ کو یہ غم لگ گیا تو آج بھی اور کل بھی ہر اندیشہ اور خوف سے اور ہر حسرت اور غم سے نجات پا جائیں گے۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غم و حسرت میں مبتلا ہوں گے۔ اس کی بشارت آپ کے حق میں پوری ہوگی۔ آپ اس مقام اعلیٰ پر پہنچ جانے کے مستحق بن جائیں گے جو ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کا مقام ہے۔ آپ ان تصویروں کو اس طرح دیکھیں کہ آپ ان کی دلکشی اور دلربائی سے بھی لطف اندوز ہوں، آپ کے دل میں ان سے محبت بھی پیدا ہو، ساتھ ہی یہ آپ کے لیے ایک معیار اور کسوٹی بھی بن جائیں اور ایک آئینہ بھی، جس میں جھانک کر آپ یہ دیکھ سکیں کہ خود آپ کا پیکر، آپ کی زندگی، آپ کے لمحات، آپ کے شب و روز، آپ کی تصویریں اس سے کتنی مطابقت رکھتی ہیں۔